بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں منگولوں نے جو ظلم و ستم کیے تھے شاید ہی کسی نے کیے ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر منگول پوری دنیا پر قابض ہو چکے تھے تو اس صورت میں ہندوستان کیسے بچ گیا؟ جی تو دوستو، اس کا جواب ہے علاؤالدین خلجی۔ جی ہاں، اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو پسپا نہ کرتا تو ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا اور ان کو شکست دینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے بے پناہ حوصلے اور جرت کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی طاقت ہے، وہ جہاں حملہ کرتے تھے پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ منگولوں نے روس، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کے ظلم و ستم کا سلسلہ رک نہ سکا اور انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ وہ اس ملک ہندوستان پر بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ انہوں نے کیا بھی، مگر خلجی کی فوج نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا۔ دوستو، علاؤالدین خلجی ایک زبردست بادشاہ تھا اور اس کے دور حکومت میں منگولوں نے 6 بار ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی، اور اس کی وجہ علاؤالدین خلجی کی بہترین جنگی مہارت، قابلیت، معاملہ فہمی اور بہادری تھی۔ ایک ہندو مورخ نے لکھا، اپنی تمام تر خامیوں اور جابرانہ طرز حکومت کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، ورنہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنون ہونا چاہیے، اور اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھول جاتے۔ منگولوں نے پرشیا، عراق، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ علاؤالدین خلجی نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان اور سپہ سالار ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ خلجی کی فوج نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی اور 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا، جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں منگولوں نے ہندوستان پر پہلا حملہ سن 1298-97 کے درمیان کیا۔ خلجی نے اس حملے سے کچھ عرصے پہلے ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے گرد و نواح میں لوٹ مار شروع کر دی۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان اور سپہ سالار ظفر خان کی قیادت میں فوج روانہ کر دی، جس نے جالندھر کے قریب منگولوں کو دبوچ لیا۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد منگولوں کو شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے تھے۔ منگولوں نے سن 1299 عیسوی میں حملہ کیا۔ اس بار منگولوں کی قیادت داوا خان کا بھائی سالدی کر رہا تھا۔ انہوں نے سہون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین خلجی نے منگولوں کی سرکوبی کے لیے سپہ سالار ظفر خان کو بھیجا، جس نے منگولوں کو شکست دے کر سہون کو آزاد کرا لیا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں سالدی بھی شامل تھا۔ سن 1299 عیسوی کے آخر میں داوا خان نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کی فوج پھر سے ہندوستان روانہ کر دی۔ اس بار منگولوں کی قیادت داوا خان کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا، تاکہ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں بلکہ ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ منگولوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دلی تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس بار منگولوں نے زبردست لڑائی کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر علاء الملک نے مشورہ دیا کہ اگر ہم انتظار کریں اور کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لیں، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہ کیا اور پھر دلی کے قریب کلی کے میدان میں ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت اور بہادری کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی جیت لی۔ ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن واپسی پر منگولوں نے چھپ کر اس پر حملہ کر دیا اور یوں ظفر خان شہید ہو گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤالدین خلجی کی فوجی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا، لہٰذا منگولوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور دلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤالدین خلجی کو چتور سے واپس آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ سن 1303 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس بار منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کی قیادت ترغی نام کا سپہ سالار کر رہا تھا۔ منگولوں نے اتنی تیزی سے پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنروں کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ وہ سلطان کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ علاؤالدین
خلجی کی فوج کا بڑا حصہ تلنگانہ مہم کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور دلی میں بہت کم فوج رہ گئی تھی، لہٰذا اس بار علاؤ الدین خلجی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ منگولوں نے دلی کے ارد گرد لوٹ مار شروع کر دی اور سری قلعے کا 2 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، جہاں خلجی نے پناہ لے رکھی تھی، لیکن آخرکار منگول قلعہ فتح کرنے میں ناکام ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس حملے نے علاؤ الدین خلجی کی آنکھیں کھول دی۔ اسے احساس ہوا کہ سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے، لہٰذا اس نے سری قلعے کو دارالحکومت بنا لیا اور حفاظتی قلعوں کو مزید مضبوط بنا دیا۔ دلی کے قلعے سمیت شمال مغرب میں موجود قلعوں کو بھی مضبوط بنایا اور وہاں مزید قلعے بھی تعمیر کیے اور تمام قلعوں میں فوج کو ہمیشہ موجود رہنے کا حکم جاری کیا۔ شمال مغرب کے لیے الگ فوج رکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک الگ گورنر بھی تعینات کیا۔ منگولوں کی بربریت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دنیا فتح کرنے کا خواب وہ بھی دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کی بے پناہ دولت پر قبضے کی خواہش پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ لاکھوں منگول علاؤ الدین خلجی کے ساتھ جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ سن 1306 عیسوی میں منگولوں کی فوج کی قیادت کوبک کر رہا تھا۔ یہ فوج دریائے راوی کے کناروں تک پہنچی اور اس کا دوسرا سرا ناگور پہنچا، لیکن منگولوں کو اس بار بھی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس دفعہ 50,000 منگول قید کر لیے گئے اور انہیں دلی بھیج دیا گیا۔ مرد قیدیوں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا اور بدایوں گیٹ پر ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا گیا۔ منگول قیدی عورتوں اور بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ منگولوں نے سب سے زیادہ خطرناک حملے علاؤ الدین خلجی کے دور میں کیے اور اس نے تمام حملوں کو ناکام بنایا۔ اگرچہ غیاث الدین تغلق کے دور میں بھی منگولوں نے حملے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ایک کمزور کوشش تھی۔ اس طرح 14ویں صدی کے وسط تک ہندوستان منگولوں کے خطرے سے مکمل آزاد ہو گیا۔ تو اگر علاؤ الدین خلجی منگولوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا تو پھر ہندوستان کا کیا ہوتا؟ یقینی طور پر منگولوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا تھا اور ہندوستان کو تباہ و برباد کر دینا تھا۔ بعض مورخین کی رائے میں یہ ممکن تھا کہ ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جاتا، کیونکہ اس زمانے میں ہندو صرف ہندوستان تک ہی محدود تھے، جبکہ مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیل چکے تھے۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ علاؤ الدین خلجی ہندوستان کا کتنا بڑا محسن تھا، ایک ایسا نجات دہندہ جس کی ہندوستان والے اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے تھی۔ ہندوستانیوں نے فلموں میں ہمیشہ مسلمانوں کو ہی برا دکھایا اور ان کا یہ پدماوتی والا قصہ تو مکمل جھوٹ ہے۔ علاؤ الدین خلجی نے بہادری، استقامت اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔